کہ آپ مذہب کو لے کر کے سیاست کرتے ہیں تو اس پہ آپ کے جملے یہ تھے، آپ نے کمپیریزن کیا تھا کہ اگر عمران خان راستہ مدینہ کا نام لے کے سیاست کر سکتے تو ہم مذہب کے نام پہ سیاست کیوں نہیں کر سکتے. اس کو نیگیٹولی لیا گیا بہت حد تک. مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ کا مطلب وہ نہیں ہوگا، لیکن جس طرح سے وہ کلپ آن ایئر گیا اور جس طرح سے اس کو پھر بعد میں وائرل کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں جو کمنٹس آتے تھے اور جو کیپشن لکھی جاتی تھی بڑی نیگیٹو لکھی جاتی تھی کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، ہم نہ کہتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ مذہب کا سہارا لے کے سیاست کرنا چاہتی ہے، اصل مقصد تو ان کا سیاست کرنا تھا. اس کلپ کی علامہ صاحب اپنے جملے کی وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی ادر بھائی. کرنے والے جو کچھ کہیں آزاد ہیں ان کی زبانیں، یہاں پر ملک میں بہت ساری آزادی ہیں تو یہ بھی ساتھ میں آزادی ہے، لیکن خیر جدا دین سیاست سے ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں نے اس کو اردو میں کہا ہے، سلیس اردو میں کہا ہے کہ بھائی دین کے نام پر سیاست کیوں، سیاست سے تو دین جدا ہی نہیں ہے، اور دین سیاست سے جدا ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اتنی سی بات ہے کہ کوئی بھی اس ملک میں اپنا بیانیہ اپنا نیریٹو لا کر وہ ملک میں جو مرضی کرے. ایک آزاد ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نظریہ بیان کرے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو جملے تھے آپ کے، ان الفاظ کا مطلب یوں نکالا گیا کہ مذہب آڑ ہے آپ کے لیے اور مقصد سیاست ہے؟ جیسے کہ ایک اور جماعت پہ الزام لگتا ہے کہ جی ریاست مدینہ کا نام لیتے اور کرتے سیاست ہے، تو آپ کو اس سے نفی کر دیا گیا. بھائی ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ سیاست دین سے جدا ہے. اگر سیاست کو دین سے جدا کر دیا جائے تو وہ چنگیزیت ہے. عمران خان صاحب صحیح سیاست کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کا نام لے کر نہیں، میں نے کہا تھا ہم دین کی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے نام پر اور اس کا نام لے کر اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ تو پھر جائز نہیں ہے نا کسی سے. آپ کی سیاست ٹھیک ہے، ان کی سیاست جو وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں وہ غلط. اگر وہ ریاست مدینہ بنائیں تو ان کی سیاست ٹھیک ہے. اگر دیکھیں قول اور عمل جو ہے نا، قول اور عمل یہ ظاہر کرتا ہے فعل، قول و فعل، کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہہ میں کچھ اور رہا ہوں، کر میں کچھ اور رہا ہوں، تو وہ ہمیشہ کے لیے غلط ہوگا. اگر میں دین کا نام لے رہا ہوں تو مجھے دین کے اوپر بات کرنی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بات کرنی ہے، اس کے اصولوں کے اوپر بات کرنی ہے، اس کے اصولوں کے مطابق اپنی سیاست کو لے کر چلنا ہے. تو اسی طرح اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اصولوں پر بھی تو قائم رہنا ہے. اسی طرح میں دین کی بات کر رہا ہوں اور میں یہاں پر نظریہ کسی اور کا، کسی کفر کا، کسی بھی کا چلاؤں تو پھر میں تو غلط کر رہا ہوں. اگر میں دین کی بات کر رہا ہوں اور اس کے اصولوں پر چل رہا ہوں تو پھر میں ٹھیک سیاست کر رہا ہوں. اچھا یہ نہیں کہ آپ دین اور دین اور سیاست کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح جدا ہی نہیں کر سکتے. ساتھ تو نہیں، یہ بالکل لازم ملزوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب آپ پہ الزام کیا لگتا ہے؟ میں اس انٹرویو میں سر علامہ صاحب بات کروں گا ان الزاموں کی، کیونکہ ہوتا یہ کہ جو آپ کو دیکھیں، جو آپ کو چاہنے والے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو یوٹیوب پہ آپ کے بیانات سن لیں گے نا، وہ تو آپ کو پہلے سے ہی چاہتے ہیں. تو کیوں نہ اس انٹرویو کا فائدہ اٹھا کے ان لوگوں کے شکوک و شبہات دور کیا جائیں جو یا تو ابھی آپ کے دائرے میں آئے نہیں ہیں، یا آپ سے نفرت کرتے ہیں، یا آپ کو غلط کہتے ہیں. اب یہ الزام بھی ہے آپ پہ علامہ صاحب، آپ تھے یا بابا جی تھے، آپ کی جماعت کو اور آپ کو اگر آپ سیاست میں آئے ہیں اور دین کو آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ آئیڈیا آپ کا نہیں تھا، یہ آپ کو لانے والے کوئی اور ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کو لے کے آئی، ایک پاور ٹول کے طور پہ لے کے آئی، ایک پریشر گروپ کے طور پہ لے کے آئی. یہ آپ پہ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں، اس کا کوئی جواب ہے؟ دیکھیں اس کا جواب ہوتا ہے انسان کا عمل، کہ ہم ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی چاہت ہو اس کے مطابق کر رہے ہیں. جو لے کر آتا ہے وہ اپنے مفاد اٹھاتا ہے. آپ ایک چیز ثابت کر دیں کہ آج تک تحریک لبیک پاکستان نے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی تمنا، آرزو یا کسی بھی حسد کے مطابق کام کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے کے اوپر آئی، اور یہ ملک جس ملک کو ہم نے حاصل کیا ہے، آپ مجھے بتائیں سیاست کے نام پر حاصل کیے؟ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ آیا تو یہ جائز ہے. جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کی بات کرنا یہ جرم ہے، اور اس کے نظام کو چلانے کی بات کرنا اور اس کے نظام کو ڈھالنے، پورے ملک کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بات کرنا یہ جرم ہے. نہیں لیکن کیا یہ بھی اب آپ کو جو الزام لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا، لیکن اگر اسلام کے نام پہ لیا گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ مار پیٹ رہے ہوں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہو، انہی کے رستے روک دیے جائیں، انہی کے شاہراہیں بند کر دی جائیں، اور پھر انہی پولیس والوں کو جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں انہی کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایک شخص کو، شہری کو تھپڑ بھی مارا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت؟ الزام ہونا نہیں ہے، آج تک کوئی ایک ثبوت ملا ہے؟ وہ 6 پولیس والے جو شہید ہوئے تھے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تحریک لبیک پاکستان کا کیسے کردار ہو سکتا ہے. آپ نے جب خندقیں کھود دیں،
آپ نے جب ان کے اوپر شیل اور گولیاں برسائیں تو ہمیں کیا معلوم, ہم تو خود شہید ہونے والے ہیں. وہ اسلحہ بردار فورس آپ کی نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. آج تک تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک خالی گولی کا خول بھی ثابت ہو جائے تو ہم جرمدار ہیں, سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک. آپ کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں سر؟ جی دہشت گردی کے پرچے ہیں, تو اس ملک میں کس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے نہیں ہیں؟ عمران خان کے خلاف بھی ہیں. سب کے خلاف ہیں. اس دہشت گردی کی تو آج تک تعین نہیں ہو سکا کہ دہشت گرد ہے کون. آپ مانتے ہیں کہ ان شہید پولیس والوں کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے, اور ان جو ہمارے شہداء ہیں ان کو بھی, ان کے قاتلوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج اس ملک کا جمہوری حق ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں روڈ بلاک آتا ہے کرنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں کرنا چاہیے, بالکل کسی کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی کوئی نہ سنے اور آپ کو اس حد تک, اس سے پہلے کوئی کسی کے کان پر جوں بھی نہ رہیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں. مکہ میں نظام کفر کا رائج تھا, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد میں صبر کیا, ظلم سہا, لیکن انہوں نے اپنی بات سنوانے کے لیے نہ اس طرح کا احتجاج کیا. آپ مجھ سے زیادہ دین کا علم اور تاریخ کا علم رکھتے ہیں. نہ کسی کا راستہ بلاک کیا, یہاں تک کہ جو ان کا راستہ بلاک کرتے تھے ان کے حق میں بھی دعا کی. تو آپ تو ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. جی میں ان کی سنت پہ بالکل عمل کرنے والا ہوں, لیکن آپ بات عادی کرتے ہیں نا. جی بات یہ وہ بھی کفر کا معاشرہ, میں آپ عادی بات کرتے ہیں نا. یہ آپ نے مکی زندگی کی بات کی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے فتح مکہ کے لیے ناکے بھی لگوائے ہیں. یہ آپ نہیں بیان کرتے, یہ آپ کو پڑھایا نہیں گیا پوری قوم کو. نہ سنیں نا, اب دیکھیں آپ کی بات ہو چکی تھی. نہیں دیکھیں, میں آپ کی بات تعامل سے سن رہا ہوں, آپ میری جواب سن لیں. آپ کا سوال میں نے لے لیا, آپ جواب سن لیں. جواب یہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک رخ بتایا جاتا ہے, وہ رخ ہم نے سہا ہے. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت بھی کی, اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس بھی آئے. پھر مرہ زہران پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بھی لگایا. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر آنے جانے والی ساری آبادی کو بند بھی کیا. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت مولا کائنات کو بھیجا کہ فلاں مقام پہ خاتون ان کے لیے خبر لے کر جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر لشکر آ رہا ہے, تو اس کو پکڑ کر واپس اس سے خط بھی برآمد کرایا. یہ پوری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. ہم اس کے بالکل رائج نہیں ہے کہ کسی کا راستہ روکنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات کو سنوانے کے لیے حل کیا ہے. مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات منوانے کے لیے اس حد تک جانا پڑتا ہے. آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. میں جیل میں تھا, ہمارا 19 دن احتجاج رہا, جس میں سے 10 دن احتجاج, بلکہ 12 دن احتجاج, اور شاید 12-13 دن احتجاج روڈ نہیں بند کیا گیا, سائڈوں پر بیٹھ کر کیا گیا کہ ایک شخص کی پوری ریاست, پوری حکومت میں کان پر جوں تک نہیں رنگی. یہی بات ہم کرتے تھے کہ جب یہ پہلے 12 دن 15 دن بیٹھے ہوئے تھے, کیوں کوئی ان کی بات سننے کو نہیں آیا. اب اگر یہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو رہا ہے, اس ملک میں ہر چیز کو ایک حد تک لے کر جایا جاتا ہے. جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو پھر اس کو غلط قصوروار. اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. علامہ صاحب کی یہ بات جو جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ بات, یہ کام میرا نہیں ہے. جو صلح نامہ کے درمیان ہوا اور حکومت کے درمیان ہوا, اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا معاہدہ جنہوں نے جس کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بات کریں نا جی. میرے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہوا. میں تو آج بھی کہتا ہوں معاہدہ میرے ساتھ نہیں ہے. معاہدہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے تھے اور حکومت کے وزراء تشریف لائے تھے, وہ انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے تھے. جی ہاں, آپ مفتی منیب الرحمان صاحب, میں ان کی بات کو آن کرتا ہوں, اس معاہدے کو نہیں, میں بالکل آن کرتا ہوں, ایک ایک حرف, ایک ایک زبر زیر کو آن کرتا ہوں. تو پھر آپ نے کال آف کیوں کر دیا بھائی؟ اسی لیے کر دیا کہ ہمارے بڑوں نے آ کے کہا, وہ ہمارے بڑے ہیں. اچھا, آپ نے اس کو آن کر لیا, حکومت نے پھر ڈس آن کر دیا اس کو, تو پھر آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہے. کس نے ڈس آن کیا؟ حکومت نے پھر ڈس آن کر دیا نا. ایک بندہ ثابت کر دیں جس نے کہا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. نہیں, حکومت نے ڈس آن کر دیا نا. جو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں, جو چیز آپ کے مطالبات تھے, مانے حکومت نے؟ مانے, بالکل مانے. کون سا مطالبہ رہتا ہے آپ مجھے؟ فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے اس میں. جی فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے آپ. جی فرانس کے سفیر یہاں پہ ملک میں تھا ہی نہیں, وہ تو چلا گیا ہوا تھا. تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ بھائی احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اب یہ بہت بڑا, تب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہے نہیں یہاں پہ, لیکن آپ احتجاج کر رہے تھے. نہیں, اس وقت تک وہاں ملک میں موجود تھا. ہم ثبوت دے سکتے ہیں, منوا نہیں سکتے آپ کو, ثبوت دے سکتے ہیں. شیخ رشید کہتے تھے کہ نہیں ہے. شیخ رشید کو پتا ہوگا, پھر وہ جواب دے سکتا ہے کہ نہیں. میں اس دن کی نہیں انٹیلیجنس تھی, میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہے یا نہیں, وہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے. کوئی ملک کا سفیر اس ملک کی ایمبیسی میں موجود ہے, وہ تاریخیں ساری آپ کو میں چیک کروا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے, ہمارا احتجاج تھا ملک اس کو نکالو. سفیر ملک سے یہ نہیں بھیج سکے,
ملک سے ملک بدر نہیں کر سکے. ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, لہٰذا نفرت کے طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. وہ سفیر نے جب پاکستان میں حالات دیکھے تو وہ خود بخود پاکستان سے چلا گیا, صرف اتنا سفر. نہیں تو وہ واپس آ گیا نا, وہ چھٹیاں منانے گیا واپس آ تو گیا. بھائی ہم نے تو اس کو بھیجنا تھا نا, ہم نے تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا نا. وہ تو اپنی مرضی سے گیا, وہ آپ سے تنگ کے تھوڑی گیا. دیکھیں ہم نے تو وہ واپس آ گیا. میری بات بدر کرنا تو اور چیز ہوتی ہے. میری بات سنیں, ہم نے تو اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا. ہم نے ہمارا مطالبہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ چاہتے تھے نا کہ نکالیں اس کو. ہاں جی, کیسے تعلقات بھی ختم کیسے؟ اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں سفیر کو تو پھر تو آپ کو سفارتخانہ بند کرنا پڑتا ہے. جی ہم نے یہ کہا تھا. سفارتخانہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی ہماری جو معاہدہ ہوا نا, سفیر آج بھی بیٹھا ہوا ہے. جی سفیر آج میں آپ کو بتا رہا سفارتخانہ بھی چل رہا ہوں, میری بات سنیں, آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفیر بھی آ گیا ہوگا, سفارت خانہ بھی چل رہا ہوگا, یہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. انہوں نے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی نہیں کی. احتجاج تو ہمارا اس پر تھا کہ پارلیمنٹ میں لاؤ اور بحث کرو. کہاں گئے وزیر اعظم سے لے کر اور نیچے تک, کہاں گئے؟ ملک میں 300 سے 350 ابو جتنے بھی ایم این ایز, پارلیمنٹ میں ایک آئی تھی نا قرارداد کہ یار اس کے اوپر بحث کرو اور اس کو فیصلہ کرو کہ روزانہ احتجاج بھی ختم. ہم نے تو حل دیا تھا کہ احتجاج بھی ختم کرو, کوئی احتجاج ہی نہ کرے. حکومت کا کام ہو, یہ قانون منظور ہے, کسی نے بات کی ہے اس کے سفیر کو ملک بدر کرو. بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے. ہم سب عاشقان رسول ہیں, یہاں کوئی بھی عاشقان رسول کے بغیر نہیں جیتا, عشق رسول کے بغیر نہیں جیتا. اس کو ملک بدر کر دو. کہاں گئی وہ پارلیمنٹ؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو ان کا حق تھا نا. ہمارے پاس اقتدار ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ کیسے قانون بنا کر ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور اپنے آقا و مولا کی عزت اور ناموس پر یہ مشورہ نہیں دیا. یہ ہم نے مطالبہ کیا, لیکن شروع کے مطالبوں میں یہ مطالبہ نہیں. سب سے پہلے زیادہ زور تھا سفیر کی. ارے بھائی سب سے پہلے اگریمنٹ ہے, میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں. اس کی پہلا یہ شرط پڑے کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو ملک کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ملک بدر کیا جائے گا. یہ لفظ آپ غور کریں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, مجھے ایک وقفہ, لیکن اس میں علامہ صاحب ہوا یہ, اس پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ اس میں کچھ آپ کی طرف سے بیچارے لوگ, بچے, وہ بھی یتیم ہو گئے, کچھ اس طرف سے بھی ہو گئے. کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے؟ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے اگر ان کو اقتدار مل جاتا ہے, آپ لوگ ان کو اقتدار سونپ دیتے ہیں, جمہوری ملک ہے, صوبے کا یا وفاق کا یا کسی بھی ایک حلقے کا, تو پھر ان کے پاس ان کی پالیسیز کیا ہیں, انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے, انہوں نے کس طرح سے, کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹیم ہے, تو کیا علامہ صاحب کے پاس وہ ٹیم ہے جو ہیلم آف افیئرس کو رن کر سکے؟ اس وقفے کے بعد